بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کا ایک بہت پیارا معجزہ۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ پیارا معجزہ کون سا۔ 10 محرم کے دن کی قدر و منزلت معروف ہے، جن مشہور ہے کہ 10 محرم کی کیا قدر ہے، کیا برکتیں ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا طوفان سے بچنے کے لیے، پھر طوفان آیا، بارشیں آئیں، تو اسی دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے رفقا نے بھوک کی شکایت کی۔ ساتھی تھے نا، انہوں نے کہا بھوک بہت لگی ہے، کیونکہ ان کے تمام کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بچا ہوا کھانا لانے کا حکم فرمایا۔ کوئی مٹھی بھر گندم لے کر آیا، کوئی مٹھی بھر مسور کی دال، کوئی لوبیا کی مٹھی لایا تو کوئی بھنے ہوئے چنے لے آیا، یعنی جتنا کسی کے بچا تھا نا جو بھی چیز وہ سارے لے آیا، اکٹھے کر لی، یہاں تک کہ مختلف اناجوں کی 7 مٹھیاں جمع ہو۔ اور وہ عاشوراء کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس اناج پر بسم اللہ شریف پڑھی، سبحان اللہ، اور اسے پکا کر سب نے کھایا۔ بسم اللہ شریف پڑھی، اس اناج کو پکا لیا اور سب نے کھایا، اور آپ علیہ السلام کی برکت سے سب کا پیٹ بھر گیا، سب سیر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، قیلا یا نوح ابت بسلام منا و برکات علیک و علی امام ممن معک۔ فرمایا گیا ہے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ اور یہ وہ پہلا کھانا تھا جو طوفان کے بعد روئے زمین پر پکایا گیا۔ پھر لوگوں نے اسے یوم عاشوراء کی سنت بنا لیا، پس جو اس دن کھانا پکائے اور فقراء و مساکین کو کھلائے تو اس کے لیے عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جب اس دن کیوں بانٹتے ہو، اس دن تو غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلانا ثواب ہے، سنت ہے، نوح علیہ السلام کی سنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی منقول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا وہ ان سے مخاطب ہوگا اور کلام فرمائے گا، نیز انہیں تختیوں کی صورت میں تورات عطا فرمائے گا، تو آپ علیہ السلام کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے اور وہ ذوالحجہ الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے منہ کی بدبو کو ناگوار جانا، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو جو ہوا باہر نکلتی ہے، مہک نکلتی ہے، اس کو ناگوار جانا، اس کو بدبو سمجھا۔ اور خروب یعنی کیرب، یہ ایک درخت کا نام ہے، کی لکڑی مسواک فرمائی، یہ مسواک کر لی کہ بدبو پھر نہ آئے۔ ایک قول کے مطابق وہ زیتون کی تھی، وہ مسواک زیتون کی تھی، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ کسی دوسری لکڑی کی تھی، کسی دوسرے درخت کی لکڑی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے، اے ہمارے حکم سے روزے رکھنے والے، تو نے اپنی رائے سے کیسے افطار کر لیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک؟ نہیں، تو نے تو وہ مسواک کا دی نا جو بدبو آ رہی تھی، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی، کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی لگ رہی تھی، آپ نے کیوں مسواک کر لی؟ پھر آپ علیہ السلام کے اس فعل پر بطور کفارہ مزید 10 روزے رکھنے کو حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 روزے اور رکھنے کو حکم دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے،
ادنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ اتممنہا بعشر، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کر دی۔ ایک قول کے مطابق بیشر سے مراد محرم کا پہلا عشرہ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ ذو الحجہ الحرام کا پہلا عشرہ تھا۔ پہلے قول کے مطابق آخری دن یوم عاشوراء کا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا اور ان پر اپنی کتاب تورات نازل فرمائی۔ یہ ایسا عظیم دن ہے، اس میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے اور ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کو نمرود سے نجات عطا فرمائی، نار نمرود سے جو نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اسی روز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے طویل دکھ درد کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان سے ملایا، ان کے بیٹے سے ان کو ملایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا 6 ماہ مچھلی کے پیٹ میں، اسی دن نکالا۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے گئے تاکہ وہ اسے پار کر کے فرعون سے نجات پائیں۔ اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت دوبارہ عطا کی گئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اسی دن حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رحمت باری لے کر نازل ہوئے، اور یہی وہ دن ہے جس میں ضرور سیدنا موسیٰ نے جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس دن کی عظمت و شرافت کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا گویا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، سبحان اللہ۔ اور جس نے عاشوراء کی رات کو قیام کیا تو وہ بڑا اجر اور بڑی عطا پا کر کامیاب ہوا۔ اور جس نے اس دن کسی بے لباس کو کپڑے پہنائے یا برائی کا کوئی کام کیا، اللہ اس کو دردناک عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ جس نے اس دن کسی یتیم کی حاجت پوری کی یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا، اللہ اس کو جنت کے دسترخوان پر کھانا کھلائے گا۔ اور مہر لگی ہوئی شراب طہور یعنی پاک شراب، یہ شراب نہیں پاک شراب اسے کہتے جنت میں ملے گا، اور سلسل بیل جنتی چشمے کا پانی پلائے گا۔ جس نے اس دن صدقہ کیا بروز قیامت وہ اپنے صدقے کے گھنے سائے میں ہوگا، قیامت والے دن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جس نے اس دن صدقہ کیا یوم عاشوراء کے دن، جس نے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں فراخی کی یعنی زیادہ خرچ کیا، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی، رزق وسیع کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اور اس کی سیرت و صورت کو اچھا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس اس دن اللہ تک کہ اللہ کی خوب پاکی بولو اور کلمہ یعنی پاکی بولو، اللہ کا ذکر کرو اور کلمہ طیبہ شریف کی کثرت کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی جلدی توبہ کر لو، اور اعمال صالحہ کے ذریعے طویل سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کر لو۔ اس دن کی فضیلت پر انعامات و اکرامات کی روایات اس کثرت سے ہیں کہ ان کے اظہار سے ہر زبان قاصر ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔